السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 16واں چیپٹر پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے زعفران۔ زعفران انگلش میں سیفرون۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ جا بجا مطلب جگہ جگہ۔ مشہور شاعر کالیداس جو ہے اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن مطلب خوبصورتی، کھیتوں کی خوبصورتی کی جگہ جگہ تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ مطلب سنسکرت کا کوئی طالب علم ہو، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ فراموش مطلب بھول نہیں سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنے طرف متوجہ کیا۔ زعفران کے جو خوبصورتی ہے اس نے شاعر کہنے والوں کو، ادیبوں، کتاب لکھنے والوں کو، مفکروں مطلب فکر کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ متوجہ مطلب توجہ دلایا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرعت پھول ہو یا زرعت فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ مطلب کہتے ہیں کہ غیر ملکی فوجی جو ہے وہ مطلب زعفران کے کھیتوں میں کھیتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کے یونانی فوجی جو ہے وہ کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا خوبصورتی دیکھ کر حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض جو ہے اپنے فوجی فرض جو ہے وہ بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں قدرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ انگڑائی مطلب پھولوں کا ہلانا، پھول اپنا جسم ہلانا، اس کو انگڑائی بولتے ہیں۔ انگڑائی دیکھنے لگے، قدرتی فطرت مطلب قدرتی۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور علاقے میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ زعفران کی کھیتی باڑی پامپور میں ہوتی ہے، سری نگر سے کچھ دور، وہ اکتوبر اور نومبر مہینے میں ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ بھی کئی اور دوسرے علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، اس کی کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ کاشت ہوتی ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویزی روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز چاند کی دل لگنے والا روشنی پڑتی ہے تو
تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بحیش ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی پتوں پر مطلب نیا رنگ اور نئی کیفیت مطلب نئی حالات ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے، مطلب زعفران کو بادشاہوں کا پھول بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے دوسری کہ اس کی تخلیق میں مطلب اس کی پیدائش میں، اس کو پیدا کرنے میں، اس کی پیدائش میں تخلیق مطلب پیدائش، اس کی پیدائش میں محنت کرنے والوں کی طبقے کا لہو شامل ہوتا ہے۔ لہو مطلب خون، محنت کرنے والوں کا خون شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے، مطلب یونانیوں کے یہاں جو ہے زعفران کے یونان میں زعفران کے رنگ کو کیا سمجھا جاتا ہے، مطلب شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے، بادشاہوں کا رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے، مطلب ہندوؤں کے دھرم میں بھی زعفران کے تلک کو کیا سمجھا جاتا ہے، مقدس سمجھا جاتا ہے، پاک سمجھا جاتا ہے، مقدس مطلب پاک سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا، مطلب زمانہ قدیم زمانے میں زعفران کا تصور، زعفران کا خیال جو ہے وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا یعنی کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے، مطلب اسی وجہ سے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر راجا مطلب کشمیر راجا، کشمیر کا راجا بھی کہا جاتا ہے، کشمیر راجا۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے، مطلب زعفران کی خوشبو سے جو ہے یونان کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار اور تھیٹر جہاں ڈرامہ کھیلے جاتے ہیں اس ہال کو تھیٹر بولتا ہے، اس میں اور ہال مہک اٹھتے تھے، مطلب زعفران کی خوشبو سے مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے، مطلب کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں بھی مطلب زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، مطلب انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت مطلب اس کی کھیتی باڑی شروع ہوئی۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے، مطلب زعفران کی کاشت جو ہے، زعفران کی کھیتی باڑی جو ایک مکمل طور پر ایک فن ہے، ہنر ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے، مطلب اس کی کاشت کے لیے، اس کی کھیتی باڑی کے لیے خاص قسم کی مطلب ڈھلوان زمین، مطلب پھیلا ہوا زمین، بہت بڑا زمین ہونا درکار ہے، مطلب ضروری ہے۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب جولائی اور اگست میں بیچ میں مطلب زعفران کے بیج کے بلب جو ہے ڈالے جاتے ہیں، مطلب اس بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 سال تک اس پر محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اور اکتوبر میں اس کا مطلب زعفران کا پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت باغ نکل آتے ہیں زعفران کے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے، مطلب ڈیمانڈ ہے۔
بڑھتی فی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے، اور مطلب جتنا زعفران کی ڈیمانڈ بڑھتی اسی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کے لیے مطلب زعفران کی کاشتکار زعفران کو بیچنے اور اس کی کاشتکار کے لیے بیچنے کے لیے بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مطلب اس کو انجام دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا، اور ایک بہت بڑا منصوبہ جس کا نام تھا نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی اس کی کھیتی باڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کھیتی باڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔